يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کی ہر سانس کو کامیاب بنانے کے لیے اور ہر قدم پر اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی تاکہ میرا بندہ دنیا کی زندگی کے امتحانوں میں اور آزمائشوں میں، جن میں اچھائی اور برائی کو رکھا، بیماری کو اور صحت کو رکھا، غمی کو اور خوشی کو رکھا، ہنسنے اور رونے کو رکھا، شادی نکاح اور بغیر نکاح کے زندگی کو رکھا، اولاد اور بغیر اولاد کے معاملات کو رکھا، روزگار اور بے روزگاری کو رکھا، بیماری اور صحت کو رکھا، دن اور رات کو رکھا. یہ سارے نظام کو اللہ نے بندے کے لیے بنایا، اور میرا بندہ جنت جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ اس میں بے آرامی ہے، نہ اس میں رونا ہے، نہ اس میں غم ہے، نہ اس میں بیماری ہے، نہ کھانے کی فکر، نہ کپڑے کی فکر، نہ رہنے کی فکر، نہ رہائش کی فکر، نہ مکان نہ دکان، نہ خرچہ نہ پرچہ، کوئی چیز نہیں. دنیا کی زندگی امتحانوں کی ہے اور آخرت کی زندگی کامیابی کی ہے. دنیا کی زندگی 60 سال، 100 سال، 70 سال، آخرت کی زندگی ہمیشہ ختم ہونے والی نہیں. نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ ہفتہ ہے، نہ اتوار ہے، نہ صبح ہے،
وہ لا تعداد پتہ نہیں کتنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ جل شانہ ایسی نسبت عطا فرمائے گا، ایسی زندگی کا جیون ساتھی عطا فرمائے گا، نہ اس کو حیض، نہ نفاس، نہ پاکی، نہ ناپاکی، نہ کوئی برائی، کوئی نہیں. وَلَوْ مُطَهَّرَ، پاک. ایک ہوتا طاہر، ایک مطہر، پاک کرنے والی. میرا ابھی ارادہ سے ایک بن رہا ہے کہ میں جمعے کے خطبے کو شروع کروں 1:15 بجے اور بیان ختم کروں 2:15 بجے، اور 10 منٹ مسائل پر، حج کے، رمضان کے، نماز کے، غسل کے، کیونکہ دین تو سیکھنا ہے نا بھائی، دین سننا نہیں ہے. زندگی کے سارے سال دین سنا ہے ہم نے، سیکھا نہیں ہے. زندگی کی ساری زندگی نمازیں پڑھتی گزر گئی. اب میں نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں صف میں سے کیسے نکل کے جاؤں گا اور واپس آ کر وضو کر کے کون سی رکعت میں شامل ہوں گا، ہمیں پتہ نہیں بھائی اس بات کا. آیا میں صبح اٹھا ہوں اور فجر کی نماز کے لیے وقت صرف 4 یا 5 منٹ باقی رہ گیا. اب میں وہاں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میں اٹھوں گا، واش روم جاؤں گا، واپس آؤں گا، وضو کروں گا، وقت ہی چلا جائے گا. تو ان 4 منٹ کے اندر مجھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے ان 4 منٹ کے اندر اگر 2 منٹ میرے پاس بچے تو میں نے پھر نیت باندھ کے سبحان اللہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی. میں نے تسبیحات میں 3 مرتبہ کہنا یا 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ کہنا. میں نے اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پورا پڑھنا یا اللہم صلی علی محمد کہہ کے سلام پھیر دینا. یہ مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ میرے دوستو بزرگوں، جتنے باطل مذہب آئے مٹ گئے، ختم ہو گئے. جتنی آسمانی کتابیں زمین پر آئیں سب کی ایک میعاد تھی. وہ کتابیں، ان کا احترام، ان کا ادب موجود، لیکن ان کا وجود موجود نہیں. تورات اپنی اصل حالت میں، زبور اپنی اصل حالت میں، انجیل اپنی کوئی نہیں. لیکن قرآن کریم جو 1400 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جبرائیل لے کے آئے تھے، آج تک زیر زبر کے ساتھ وہی قرآن موجود ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. جس زبان میں آیا تھا اسی زبان میں رہے گا. ایک کتاب یونانی زبان میں آئی، ایک کتاب عبرانی زبان کے اندر آئی، لیکن آج کل وہ تورات اور وہ زبور میرے محترم دوستو انگلش کے اندر پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی انگلش کے اندر ہوتا ہے. قرآن کریم ایسی لاریب کتاب ہے کہ عربی کے اندر اتری تھی، عربی کے اندر پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک عربی کے اندر ہی رہے گی. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو وسعت ظرفی، دماغ اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی اس کو سمجھنے. ساری دنیا کے اپنے اپنے نبیوں کو ماننے والے جتنے ہیں، داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ایک جماعت ہے اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ایک جماعت ہے، پہلے نبیوں پر ایمان لانے والی دین ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی تو ہمارے پاس ہے. یہ جتنا یہود، یہ جتنا اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھے، ان کے پاس کون سا دین ابراہیمی ہے؟ لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور ہر نے اپنے نبی کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا نیچا کر دیا، نبی اوپر کر دیا. اور کسی کے پاس کسی نبی کا طریقہ نہیں. ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی، سلیقہ بھی، آپ کا انداز بھی، آپ کا بیان بھی، آپ کا لباس بھی، آپ کی انگلی کے اشارے تک محفوظ ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کچھ فرمان فرما رہے تھے، غالب بخاری شریف کی حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پیالہ اٹھایا اور دوران حدیث پڑھاتے سناتے اسے پلا دیا. الحمدللہ آج بھی ہمارے مدارس کے اندر جب وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تو پڑھانے والا زمزم کا پیالہ اٹھا کر یا گلاس اٹھا کر پڑھنے والوں کو پلا دیتا ہے کہ یہ سنت بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے. بھائی کسی نبی کے ماننے والے کے پاس نبی کے چلنے کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا بھی طریقہ ہے.
کہ اللہ کے نبی سینہ تان کے نہیں، سینہ جھکا کے، سر جھکا کے، اور تیزی سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلا کرتے تھے، اس طرح اکڑ اکڑ کے نہیں، سینہ نیچے اور یوں جھکا کے اور اس طرح کر عیسیٰ. آج بھی الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر یہ چال، جب یہ حدیث آتی ہے تو اس چال کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا 3 انگلیوں سے کھانا تھا، 2 انگلیوں سے، 3 انگلیوں سے، ساری انگلی. اللہ کے نبی نے کبھی یہ لقمہ بھر کے نہیں کھایا، شاید کبھی کھایا ہو. یہ 3 انگلیوں کا معمول تھا. دیکھو ہمیں ہر ایک کا پتہ ہے، جو ہمارا سیاسی محکمے کے اندر آئے یا دینی محکمے کے اندر آئے یا کہیں بھی آئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے، یہ اس طرح کھاتا ہے، چمچ سے کھاتا ہے، ہاتھ سے کھاتا ہے، یوں پیتا ہے، یہ کھاتا ہے، اور اس کی یہ پسند ہے. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روٹی کون سی پسند تھی؟ نہیں پتا، واقفیت ہی نہیں کہ ہم نے تو جمعہ سننے کے لیے آنا ہے، عمل کے لیے تھوڑی آنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب، سب سے زیادہ پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف تھا، جسے ہم چوری بھی کہتے اور کٹی بھی کہہ دیتے. اور بعض جگہ تو ایسے آیا جیسے عائشہ کو تمام عورتوں پر، اور بعض جگہ آیا ایسی فضیلت حاصل ہے اس کھانے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں بھگو کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کدو بڑا پسند فرماتے تھے. ہمارے بچوں کو تو کیا، بڑوں کو اچھا کدو نہیں لگتا. کدو کا نام بھی گھروں کے اندر نہیں سنا ہوگا، بڑا مرغوب تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. کدو کے قطرے کاٹ کاٹ کے زیتون کے تیل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کھایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تری پسند نہیں تھی. اب آج چھولے والے کے پاس چلے جاؤ، نہاری والے کے پاس چلے جاؤ، انڈے کوفتے والے کے پاس چلے جاؤ، بھائی تریتے پا دے، تریتے پا دے، تریتے پا دے. اتنے کی تری نہیں آتی جتنا بلڈ پریشر کی گولیاں آ جاتی. اور گھر کے اندر تری نہ ہونے پر جھگڑا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سالن کا ڈونگا رکھا اور سالن کے اوپر تری چڑھی تھی، آپ نے پرے ہٹا دیا، فرمایا 2 سالن ہیں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سالن کبھی اکٹھے کھاتے نہیں دیکھا. آپ کے گھر والے کہنے لگے کہ یہ تری کیا ہے؟ فرمایا گھی علیحدہ سالن ہے اور سالن علیحدہ سالن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی، یا تری ہوتی یا سالن ہوتا. اللہ کے نبی کبھی زیتون کے تیل سے کھانا کھا لیا کرتے، کبھی سرکے سے روٹی. ہم نے سنا سرکے کا نام، کیا سرکہ کس کو کہتے ہیں؟ اب تو ملتا ہی نہیں. اگر مارکیٹ میں ملے گا تو میدا چیر کے رکھ دے گا. تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں 1:45 بجے بیان شروع کیا کروں 1:45 بجے تک، اور 10 منٹ مسائل پر جتنے مجھے آتے ہیں. بھائی میں مفتی ہے کوئی نہیں، اوکھے سوکھے علماء کرام سے پوچھ پاچھ کے. اب قربانی آ رہی ہے، نماز کے مسائل. اب دیکھو اب یہاں بھی اختلاف ہے. ٹخنے چھپانے نہیں، ظاہر کرنے ہیں، واجب ہے، واجب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے میں رک گئے، فرمایا اپنے پجامے ٹخنوں سے اونچے، اپنے پجاموں کے پینچے ٹخنوں سے اونچے کرو. جہنم کی آگ کے اندر جلتے دیکھا. وضو کا پانی ٹخنوں سے پیچھے نہیں جاتا، اور ہم جلدی ھذا من فضل ربی، ٹخنوں پہ ہاتھ ملنا چاہیے. فرمایا ان حصے کو میں نے جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا، اللہ کی بھی معاف فرما. ٹوپی سر کے اوپر رکھنا، شریعت کے اندر ننگے سر والا جڑی گواہیاں دیندے پھر دینا، شریعت میں ننگے سر والے کی گواہی قبول نہیں. ٹوپی کی اتنی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بستر پہ سوتے تھے، پتلے بستر پہ سوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتلے بستر پر، کہ جس بستر پر سکون نہ ملے. ایک دن وہی چادر ڈبل کر کے بچھا دی تو آپ نے فرمایا عائشہ میرا بستر بدلا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، بس چادر پتلی تھی دوری کر دی. فرمایا عائشہ نہ اسے پہلے کی طرح کر دے، اس نے رات مجھے اٹھنے میں روکا ہے اللہ کے سامنے. بھائی ساٹا تو گدا کتنے چلا گیا؟ دھلے دری بھی ہوئے، تکیا بھی ہوئے، پھر گدا بھی ہوئے، پھر پر کمبل بھی ہوئے. بابا جی دے گوڈے در ہوندا، بابا جی دے گوڈے در اے سانو گوڈے ہی لے کے بہ گئے ساڈے سمیت سارے. ہمیں اپنے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، ایسے آئیڈیل اللہ اکبر. لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو پہچان ہی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کون سا پسند؟ علماء کو تو تاکید کی گئی کہ سفید لباس کا اہتمام کریں، اور حدیث پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں سے زیادہ میلا نہ کرو، فوراً اس کو دھو. اور سفید کپڑے کی میلے ہونے کی حیثیت 1 دن کی ہے، زیادہ ایسا 1 دن، دوسرے دن میلا. جس طرح اس پہ میل آوے گی یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے.
یہ پانی بہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو پانی اللہ روک دیتے ہیں، پھر اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے، سمجھو اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ درختوں کے پتوں پہ ہریالی ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب خزاں آ گئی پتے جھڑ گئے، سمجھو کہ جب اللہ کا ذکر درختوں نے چھوڑ دیا تو اللہ نے ان پہ سے ہریالی ختم کر کے اللہ نے کو جھاڑ کے رکھ دیا۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کر۔ پتہ نہیں کون سے پیغمبر کے بارے میں مولوی صاحب فرما رہے تھے، مینڈک کو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت یہ ذکر کرتے دیکھا، فرمایا پیغمبر یہ تیرے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کبھی پیش معاف فرماوے، میں نے تو سنا ہر مخلوق اللہ، مینڈک کو ماننا نہیں چاہیے۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، ابھی مچھر بھی آئیں گے اور ہر چیز پہ کیڑیاں چینٹیاں چڑھیں گی، ہر پہ۔ اب ہمارے گھر والیاں کیا کرتی ہے بہنیں، جلدی سے پائپ لیا اور سب کو بہا دیا، نہیں یہ جاندار ہے۔ پہلے بھی عرصہ پہلے سنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جا رہے، مدینے کی گلی میں ایک چونٹی، حضرت علی کا اس پہ پاؤں آ گیا، پاؤں اٹھایا تو وہ انگڑائیاں لے رہی تھی، حضرت علی بیٹھ کے خاموش، آنکھوں میں آنسو، بھائی معاف کر دے، قیامت کے اللہ کی عدالت میں احتساب نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچے، فرمایا علی جس چونٹی پر تو پیر رکھ کے آیا وہ چونٹی ساری چونٹیوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی تھی۔ آپ کے باتھ روم میں پیشاب کرتے ہوئے اگر مچھر یا کیڑیاں یا مکوڑے ہیں، فرمایا علماء فرماتے ہیں بہتر یہ پیشاب روک کے مکوڑے نہ مارے، پانی سے نہ بہائے۔ اگر یہ زیادہ تنگ کرنے لگ جائیں چینی پر، چاولوں پر، نمک پر، سالن پر، روٹیوں پر، اب گرمی آئی نکلیں گے نا بھائی، میٹھے جتنے فروٹ آئیں گے اب کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے۔ فرمایا ایسا کیمیکل، ایسا پاؤڈر، ایسا سپرے ڈالیں مارنے کے لیے، اگر زیادہ تنگ کریں ایسا سپرے ڈالیں کہ اس جانور کو تڑپنا نہ پڑے، سپرے کے پاؤڈر ڈالتے ہی مر جائے، یہاں تک جائز ہے۔ جتنی تڑپاہٹ ہوگی یہ نہ ہو کہ اللہ کے اس کا حساب دینا پڑ جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دین سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت تو دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن سمجھو حدیث نہ سمجھو، اللہ کی قسم اگر حدیث نہیں سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی تشریح، قرآن کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جو اللہ کا نبی تمہیں دے دے وہ لے لے، جس چیز سے منع کر دے خبردار، ساری دنیا اس کی طرف تمہیں لے جائے، تمہیں اس کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن۔ لیکن ہم کہتے ہیں اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ دین کی بنیاد چار چیزوں پر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ جا رہے اور آپ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے اور فرما رہے اے معاذ مجھے دیکھ لے۔ تین چار مرتبہ جب یوں فرمایا اے معاذ مجھے دیکھ لے، اے معاذ مجھے بھی دیکھ لے، تو کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج خیر تو ہو۔ فرمایا معاذ اگر تو مدینے میں واپس آئے گا کیا پتا ممبر ہو اور ممبر پر بیٹھنے والا نہیں پائے گا، محراب پائے گا، محراب میں کھڑا ہونے والا نہیں پائے گا۔ سمجھ گئے کہ جانے کا اشارہ فرما دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جس کام کے لیے دین کے پھیلانے کے لیے بھیجا، اگر اس کام کے اندر کامیاب ہو گیا تو دنیا کی جدائی برداشت کر قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے تبلیغ والے بچے چھڑ کے چلے جاندے، بچے چھڑ کے چلے جاندے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اور علماء اکرام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترغیب دے دے، یقین جانو یہ صرف دیوبندیوں کا کام نہیں، اہل حدیثوں کا کام نہیں، بریلویوں کا کام نہیں، نقشبندی کا کام نہیں، قادری کا کام نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اور حق کتاب سمجھتا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر 10 سال تک جب تک انگلینڈ کے کاغذ نہیں بنتے، 10 سال تک بیوی چھوڑ کے جاتا ہے، اس وقت میرے عزیزوں کوئی انگلی نہیں اٹھتی۔ اگر کوئی 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے تو پورا پاکستان انگلیاں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ وہ تو پوچھو تو 10 سال بعد ہے تیری بیوی کا کی بنیا؟ یہ 2 سال سعودیہ میں رہ کے آ رہے،
4 سال انگلینڈ اور یورپ میں یونان میں لگا کے ان سے کوئی نہیں پوچھتا بھابی کتنے چڑھ کے گئے سی. بلکہ وہاں تو یہ کہتے ہیں یار اگر گنجائش ملے پیسے دی فکر نہ کر میرا پتر بھی لے جا. نو میں سامبھالاں گا. اللہ کے رستے میں 3 دن لگانے پڑ جائیں ساڈے تو نہیں تیرے بچے سامنے جاندے. 10 سال ڈالر کمانے یورو کمانے چلا جا اوکے فکر نہ کر تو پاویں آ یا نہ پیسے بھیج دے اللہ خیر کے بعد. مزاج نہیں بنا. آپ کو پتا میں تو فام و تفہیم والا مولوی ہوں. میں تو گڑبڑ نہیں کرتا. میں تو کسی کو بھی خلا بات نہیں کرتا کیونکہ جامعہ عثمانیہ کا ماحول ہے اور میرا بھی ایسا مزاج ہے. مجھے بڑوں نے ایسا پڑھایا اپنے مسلک پہ ڈٹے رہو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو کسی کے عقیدے میں انگلی نہ ڈالو لیکن حق بیان کرنے سے باز نہ ہو. رب اکبر کی قسم ہے باطل حق کا فرق سامنے نظر آ جائے گا اچھائی برائی کا فرق سامنے نظر آ جائے گا. یہی وجہ الحمدللہ ہمارا مجمع بڑھتا ہے گھٹتا کوئی نہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتے بلکہ دل جو ٹوٹے وہ دل ہوتے ہیں ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ایک بندہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آیا ہم اس پر کلاشن کو سے حملے شروع کر دیں وہ اللہ کے گھڑی نہ چھوڑ جائے. ہم بنیاد کیوں بنے بھائی؟ اگر گھی میں تمہیں میرے عزیزو نمبر ایک کی پہچان ہے گوشت کے اندر نمبر 1 کی پہچان ہے سبزی کے اندر نمبر 1 کی پہچان ہے تو رب اکبر کی قسم آپ بولو یا نہ بولو لیکن دین کے اندر بھی آپ کو نمبر 1 کی پہچان ہے. بہت دنیا ترقی کر گئی آگے. اب تو کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے وہ ہم کہتے نہیں یار مولوی صاحب نے اپنے الحمدللہ لوگ سمجھدار ہیں لیکن یہ سمجھداری یہ صلاحیتیں ساری دنیا پہ لگ رہی آخرت پہ نہیں لگ رہی. آج سے 50 سال پہلے پیر محل آباد تھا. رب اکبر کی قسم بے شک روڈ پکے نہیں تھے بے شک مٹھائیوں والی دکانیں ایسے نہیں تھی کھانے والے ہوٹل نہیں تھے بے شک بڑے بڑے پلازے نہیں تھے لیکن رہنے والے انسان تھے. سارے کے سارے چھوڑ کے قبرستان چلے گئے. آپ کے میرے جانے کا انتظار ہے پتہ نہیں آپ سے میرے اچھے یا برے دنیا کے اندر آ جائیں گے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک قیامت کی صبح نہیں آئے گی. چل رہا ہے نظام یہ. نہ آج تک کوئی گھر خالی ہوا نہ کوئی دکان خالی ہوئی نہ دفتر کی کوئی کرسی خالی ہوئی نہ محکمہ خالی ہوا. 2 دن کی زندگی ہے نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل. میرے محترم دوستو بزرگوں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. کیونکہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنڈارا. دکان پر بیٹھنے والے 10 آ جائیں گے مکان پر قبضہ کرنے والے سارے خاندان پاکستان والے آ جائیں گے زمین میں حصہ لینے والوں کی گلی میں بھیڑ لگ جائے گی لیکن رب اکبر کی قسم مرنے والے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. اپنی گھر فکر بھائی. کبھی کوئی کہہ دیتا لو جی 5 وقت کی اکٹھی اذانیں ہو جاتی اللہ جل شانہ قادر تھا کتنی ہمارے لیے آسانی کر دیتا. اللہ اکبر. میرے محترم دوست بزرگوں آسانی تو اس وقت ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آئے. یہ تو خدا بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام کا بار بار بھیجتے رہے کہ محبوب آپ دوبارہ جائیے. اللہ اکبر. یہ امت کو کم کرا کے لائے پھر آخر کے اندر 5 ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دوبارہ تشریف لے جائے آپ کی امت 5 نہیں پڑے گی. فرمایا موسیٰ اللہ کے سامنے جاتے مجھے حیا آ رہا ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ 5 بھی نہیں پڑے گی. مالک کائنات نے اپنا ضابطہ نہ بدلا اپنا قانون نہ بدلا اپنا دستور نہ بدلا اپنا حکم نہ بدلا. فرمایا اے میرا حبیبہ 50 کا میں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا 50 نمازیں پڑھے ثواب عطا فرماؤں گا. جا تیری شان کریمی کے کیا کہنے مالک کائنات. فرمایا محبوبہ تجھے میں نے اپنا لاڈلا بنا لیا تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا. نمازیں تو 5 پڑھا کرے گی ثواب میں 50 کا عطا فرمایا کروں گا. اب لوگ اس بارے میں قتل ہے ماشاءاللہ بیت اللہ میں نماز پڑھو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں پڑھو 50 لوگ سارے سے اتنے پڑھ کے آگے ماشاءاللہ. یعنی مذاق بنا ہوا دین کا.
اور دین کا مذاق میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے عزیزو کفر کے ممالک میں نہیں منایا جائے گا، بلکہ دین کا مذاق اسلامی ریاستوں کے اندر، عرب ممالک کے اندر بھی ہوگا۔ یا حالیہ میرے عزیزو سپر پاور کا، جس کو دنیا کہتی ہے سپر پاور کا دورہ، کتنا بڑا عرب ممالک کے اندر دین کا میرے عزیزو مذاق اڑایا گیا۔ اس لیے تو آج سے پہلے نہیں کہا تھا ویل للعرب کہ عرب والوں کے لیے ہلاکت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جب یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کو تسلیم کر لیں گے۔ کانوں کو ہاتھ لگوا دیے ظالموں نے۔ یہ تو اتنی پاک مقدس جگہ تھی، یہ تو اتنی ادب و احترام والی جگہ تھی، یہ تو اتنی شانوں والی جگہ تھی۔ جب مکے سے اٹھا کر سارے نبیوں کے سردار کو مدینے بلایا گیا، فرمایا محبوبہ جب آپ نہیں آئے تھے یثرب تھا، یہ بیماریوں کا گھر تھا، تیرے قدموں کی وجہ سے ہم نے اسے شفا والا گھر بنا دیا۔ یہاں کی مٹی میں شفا، یہاں کے پانی میں شفا، یہاں کی آب و ہوا میں شفا، یہاں کے دن میں شفا، یہاں کے رات میں شفا، امن والا شہر بنا دیا، رحمت والا شہر بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ الہ العالمین میں مکے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ میرے دادے ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے مکے کی برکت کے لیے، اللہ اکبر، رحمت عالم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا یا اللہ میرے دادے ابراہیم نے مکے کی برکت کی دعا کی تھی، میں محمد مدینے کی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ مکے کی برکت بعد دعا کی کہ ایک برکت عطا فرما۔ یا اللہ میں محمد ہاتھ اٹھا رہا ہوں، مدینے کے اندر 2 برکتیں عطا فرما۔ نہ کھجوریں ختم، نہ پانی ختم، نہ زمزم ختم۔ اور اللہ اکبر، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی تو دعا تھی مکے کی برکت ختم نہ ہو، زمزم ختم نہ ہو۔ پوری دنیا کی سائنس، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کا زور لگ گیا کہ زمزم کی پائپ لائن شاہی خان کے شاہی محل میں چلی جائے، نہیں گئی۔ زور لگ گیا کہ اس پائپ لائن زمزم کی مدینے جائے، نہیں، فرمائے یہیں رہے گی۔ کھجوریں مدینے کی برکت والی ہو گئی۔ اللہ اکبر، لاکھوں حاجی منو ٹن کھجوریں لے کے آتا ہے، عمرہ کھلتا ہے، کھجوریں ویسی کی ویسی۔ میرے عزیزو خدا کے پاک کی قسم، باغوں کی پیداوار رنگ نہیں لا رہی، آمنہ کے لال کی دعائیں رنگ لے کے آ رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی شہر کے اندر موت آئے گی، کسی قبیلے کے اندر موت آئے گی، کسی علاقے میں موت آئے گی، قبرستان میں بنے گی، کسی اللہ والے کی قبر کا سایہ مل جائے گا۔ کوئی کہے گا مجھے اماں کے پیروں میں دفنانا، کوئی کہے گا مجھے ابا کے پیروں میں دفنانا، کوئی کہے گا چاچا جی کے پاس لٹا دینا، کوئی کہے گا مجھے میرے استاد کے قدموں میں دفنانا، کوئی کہے گا مجھے میرے پیر کے قدموں میں دفنانا۔ صحابہ کتنے مقدروں والے آمنہ کے لال کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور صحابہ کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے کتنے برکت والے کہ آمنہ کے لال کے غلاموں کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہاں کی مٹی بھی مغفرت کا ذریعہ۔ ہمارے اللہ والے تو میرے عزیزوں مدینے کی مٹی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اگر مدینے شریف سے مٹی مل جائے، کہتے ہیں او لوگوں جب قبر میں اتارنا یہ مٹی کونے میں رکھ دینا، تاکہ مدینے کی مٹی کی وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ آسانی فرما دے۔ اور مدینہ ہو کیوں نہ برکت والا۔ جس طرح پاکستان بنا اور پاکستان کی بنیادوں کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کا خون ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کا چناؤ ہوا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام نبیوں میں چناؤ ہوا، اور صحابہ اکرام کا نبیوں کے بعد تمام انسانیت کے اندر چناؤ ہوا۔ اللہ اکبر، صحابہ مقدروں والے مدینے کی سرزمین پر صحابہ اکرام کا خون بہا، اور اسلام کو فتح کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی۔ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا تھا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں اترے ہوئے، 2 زیرے پہن کے اترے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ شیطان نے 2 چالیں چلی۔ پہلی چال تو شیطان نہیں ہے چلی، جب مسلمان آپس میں کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، شیطان نے اللہ اکبر چال چلی اور زور سے آواز دی ادھر واپس آ جاؤ۔ صحابہ اللہ اکبر، صحابہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صحابہ واپس ہونے لگے تو آپس کے اندر بھگ دڑ مچ گئی۔ اور دوسرا میرے عزیزو حضرت جعال بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل کے اندر شیطان آ گیا اور آ کے کہنے لگا قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب صحابہ کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک صحابہ کی جماعت یہ بن گئی کہ اللہ اکبر اب لڑکے کیا کرنا، ایک صحابہ کی جماعت یہ بن گئی اگر حضور نہیں رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا۔
تو جب انہوں نے پیچھے واپس پلٹے نا تو صحابہ سے ٹکرا گئے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان بھی صحابہ کے ہاتھوں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے, اپنے پہ تلواریں چلنے لگ گئی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زندہ ہے اور بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 انصار مدینہ یا 13 یا 10 اور 7 مہاجر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی چال چلی. اول تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. آپ غزوہ احد کے میدان میں تشریف لے جائیں, ایک 8 میل لمبی پہاڑی اور ایک چھوٹا سا درہ ہے. اس درے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جنگجو کو کھڑا کیا اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں اترنا. صحابہ کی سمجھ میں یہ آیا اب جنگ ختم ہو گئی, کافر بھاگتے نظر آئے. اللہ کے نبی کا یہاں حکم تھا 40 صحابہ اتر گئے. جبیر بن محتم رضی اللہ عنہ یہ سارے 10 صحابہ اٹھ گئے. نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم تھا جب تک میں نہ کہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حصہ خالی دیکھا, ادھر سے مسلمانوں پہ چڑھائی کر دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 70 صحابہ اکرام جیت صحابہ اکرام شہید ہو گئے. محتم بن عدی کا چچا تیمہ بن عدی, اللہ اکبر, تیمہ میرے عزیزو, جبیر بن محتم کا چچا تیمہ میرے عزیزو, اللہ اکبر. غزوہ بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا. اس نے واشی کو تیار کیا. انہوں نے کہا واشی اگر تو میری غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے حمزہ کو قتل کر دے, میں تجھے آزاد کر دوں گا. واشی کہتے مجھے کیا پتا حمزہ کون ہے, میں تو غلام تھا اور میں تو اس لالچ میں کہ مجھے تیمہ آزاد کر دے گا, ہاں مجھے جبیر آزاد کر دے گا, محتم آزاد کر دے گا تو میں رہا ہو جاؤں گا. کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کافر نے حملہ کیا, آپ نے وار بچا کر اس کافر کو جہنم رسید کر دیا. ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کھڑے تھے. واشی کہتا ہے مجھے موقع ملا, میں نیزے بازی بڑی جانتا تھا, میں نے دھاک لگا کر جب نیزہ مارا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف سے آر پار ہو گیا. آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسئلہ مبارک کیا گیا. آپ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, آپ کی آنکھیں باہر نکال دی گئی, آپ کے ہونٹ باہر کاٹ دیے گئے, آپ کی ناک کاٹ دی گئی, آپ کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, آپ کا سینہ چاک چاک کر کے آپ کا کلیجہ مبارک نکالا گیا اور آپ کے کلیجے کو میرا زیو چبایا گیا اور منت وانی کے نبی کے چاچے کے ٹکڑوں کا ہار پہنا کے میں گلے کے اندر پہنوں گی. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, یہ چچا بڑا وفادار تھا. یہ چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور اللہ اکبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ہر وقت چچا ہوا کرتے تھے. جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی آنسو مبارک سے داڑھی بھیگ گئی اور آپ نے چچے کے ٹکڑوں کو فرمایا اے چچا جان, اللہ اکبر, اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ پرندے تیرے ٹکڑوں کو اٹھا کے نہ لے جائے, اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ کافر تیری لاش تیرے ٹکڑوں کی بھی حرمتی نہ کرے, میں تیرے ٹکڑوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا. پرندے آتے اپنی چونچوں میں لے کے تجھے چلے جاتے اور قیامت کا دن ہوتا اللہ میرے سے پوچھتا محمد تیرا حمزہ کہاں ہے. اللہ اکبر. اس وقت اللہ اکبر پتہ لگتا, اللہ اکبر, اس کے ٹکڑوں کو بھی اللہ کے راستے میں قبول کر لیا گیا ہے. یہ اسلام کی قربانیاں ہیں. ادھر میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا گیا. آپ نے لوہے کا کوپ اور ٹوپی پہن رکھی تھی, جنگی سامان اور 2 زرے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی کافر تھا. وہ مسلمانوں کے خلاف, بھائی مسلمانوں کی حمایت میں کافروں کے خلاف, وہ بھائی کافروں کی حمایت میں مسلمان آمنے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں آمنے سامنے آ گیا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی آمنے سامنے کھڑے, آپس کے اندر لڑ رہے. خونی رشتے سارے ختم ہو گئے, محمدی رشتے شروع ہو گئے. گمسان کی لڑائی.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوشش تھی میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں، اللہ اکبر، مکہ کے کافروں نے آپ پہ حملہ کیا، ابن قیمہ نے آپ پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وار کیا کہ آپ پر تلوار کا وار کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ٹوپی آپ کی اندر گھس گئی اور خرد کے دو حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک میں چبھ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں مبارک میں سے یہاں سے خرد کے حلقے یوں کر کے نکالنے لگے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئے، انہوں نے کہا ابو بکر یہ کام مجھے کرنے دے، میں تجھے کرنے نہیں دوں گا۔ فرمایا تو کیا کرے گا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوہے کی کیلیں اپنے منہ میں لے کے کھینچنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، اللہ اکبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک میرے عزیزوں خرد کے حلقے نکالے گئے، اللہ اکبر، تو جب خون کا فوارہ نکلا، مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھا، اپنے منہ کو کھولا اور حضور کے یہاں سے گال سے خون کو چوسنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے چوستے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالک اے سنان، جی اس کو پرے جا کے اگل دے، نکال دے اس کو پرے جا کے اگل دے۔ اب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اگلوں گا۔ آپ نے فرمایا سے پرے جا کے اگل دے، خون تو حرام ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی کا خون۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون میرے لیے حضور کے سامنے منہ میں لیا اور یوں کر کے چوس کے اندر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شربت تو نے پی لیا کہ جی یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ پیتا تو اچھا تھا، میرا خون تیرے جسم میں چلا گیا، میں محمد گواہی دے رہا ہوں جہنم کی آگ کو اللہ نے تیرے پہ حرام کر دیا ہے۔ یہ ایسے عاشق صحابہ تھے رسول اللہ کے۔ ادھر جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ، یہ سعد کتنا مقدروں والا، آج آپ میں اعلان کرتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ اللہ کے حبیب آپ پہ قربان ہو جائے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، بلکہ 13 مرتبہ فرمایا تھا ارمی یا سعد، ایسا تیر چلا فدا کا ابی و امی، ایسا تیر چلا فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا میرا ابا عبداللہ میری ماں آمنہ تیرے پہ قربان ہو جائے۔ اللہ کتنا مقدروں والا صحابی ہوگا، 13 مرتبہ فرمایا۔ اور جو بھی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتا آپ فرماتے یہاں تیر رکھ دو، میرا ساتھ چلائے گا۔ صحابہ تیر چھوڑ کے جاتے، وہ کمان لے کے کھڑے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پکڑاتے اور کہتے ارمی یا سعد، ایسا تیر چلا میرا عبداللہ تیرے پہ قربان، میری ماں آمنہ تیرے پہ قربان ہو جائے۔ کتنے بختوں والے صحابی آج بکواس کرتے ہوئے، آج حرام زدگی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، جو بھی چاہتا ہے صحابہ پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا صحابہ کا ایمان اور معیار کیا ہوگا؟ محمد اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس سے بڑا بھی ہوگا صحابہ کا معیار؟ یہ تیتر، یہ بٹیر، یہ پیتل، یہ لوہے، پتہ نہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اپنے بچیوں کے کیا نام رکھنے شروع کر دیے؟ پھر ہمارے سے پوچھتے ہیں نہ بدل لئیے جی، نو ستنی پہلے مار گئے سی کی نہ رکھی ابو بکر، وہ تو ملج بتھیرا دے۔ اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، بے شک 100 کا 200 کا ہو لیکن اس کے نام کی کتنی برکت ہے۔ یہی ابو بکر ہے جس پہ اللہ کا سلام آیا، نہ کی رکھیے عمر رکھ دے۔ یہی عمر ہے جس نے زمین پر لب ہلائے، اللہ نے اس کے کہنے پر 28 مرتبہ آسمان سے قرآن اتارا ہے۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ اکبر، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جامع القرآن ہے، جس نے قرآن پاک کو اکٹھا کر کے امت کے ثانی کے لیے اکٹھا کر دیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، دروازے کی کنڈی بجی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولنے کے لیے گئی، اللہ اکبر، کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے اور آپ کی تہمت پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی، پنڈلیاں مبارک ننگی تھی۔ کہنے لگی میرے ابا ہے، بات کی چلے گئے۔ پھر دروازہ بجا، دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ اکبر، میرے ابا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، واپس چلے گئے۔
اتنے میں تیسری مرتبہ دروازہ بجا، میں نے دروازہ کھولا تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے خبر دی، میں نے کہا آپ کا دوہرا داماد دو بیٹیاں جس کے نکاح میں ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب عثمان غنی. اور کتنا سونا داماد ہوگا تیرا داماد، میرا ذمہ دار ہوگا، 4-5 مربوں کا مالک ہوگا، میونسپل کمیٹی کا انچارج ہوگا، پولیس فوج کے محکمے کے اندر ہوگا. یہ پتہ ہے کتنا سونا داماد تھا. جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا فرمایا عثمان پریشان نہ ہو. میں نے مدینے والوں کی چمگوئیاں سنی کہ پہلی بیٹی دی، دوسری دینے کے بعد دنیا سے چلی گئی. یہ تو اللہ کا اختیار ہے، یہ تو اللہ کا امر ہے. تجھے کون کہتا ہے تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا؟ اے عثمان تیری دامادی، تیرا داماد بننا مجھے اتنا پسند آیا. اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیری نکاح میں دیتا جاتا، 40 کی 40 دنیا سے چلی جاتی. اللہ اکبر، میں محمد تیرے سے اپنا رشتہ نہ توڑتا. ایک روایت کے اندر 100 بیٹیوں کے بارے کے اندر آیا. یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اللہ کے پاک پیغمبر کو خبر ملی، فرما عائشہ بھی اس اندر نہ بلانا. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے، اپنی لنگی سے اپنے ساری ٹانگوں کو ڈھانپ لیا اور سمٹ کے بیٹھ گئے. فرما عائشہ اندر بلا لے. اما کہنے لگی میں سارا منظر دیکھتی رہی. جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میرا ابا آیا. اللہ اکبر، آپ ایسے لیٹے رہے. حضرت عمر آیا، آپ ایسے لیٹے رہے. عثمان غنی آیا، آپ اٹھ کے کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کون؟ علی رضی اللہ تعالی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری، سب سے سونی اور سب سے لاڈلی بیٹی کا شوہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تیرا کیا شان ہے، اللہ نے دنیا آخرت کے اندر تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ضرب لگی آپ گرے اور احد کے ایک گڑھے کے اندر آپ گر گئے. اب آپ علیہ السلام اس گڑھے سے باہر نکل رہے، آپ سے نکلا نہیں جا رہا. جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، جلدی سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ اپنے پاؤں میرے سر پہ رکھ لو، اپنے پاؤں یہاں رکھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ چلو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوپر چڑھے اور باہر نکلے. اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے دشمن کے وار کو بچا رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے حضور پر جو وار ہو رہے ہیں اس کو بچا رہے ہیں. اتنے تیر تلوار لگے کہ آپ کا ہاتھ ہی شل ہو گیا، بیکار ہو گیا. آپ نے فرمایا او طلحہ تیرے پہ جنت واجب ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ آج کا دن ابو طلحہ اپنے نام لے گیا. زخمی اللہ کا پاک پیغمبر، خون نہ رکا. جو خرد کے جو ہلکے لگے یہاں وہ کیلیں چبھی، خون جاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے فرمایا فاطمہ تیرے ابا کے یہاں ضرب آئی اور خون نہیں رک رہا. تو آپ نے کیا کیا؟ یہ کھجور کی جو صف ہوتی ہے آپ نے صف کو اٹھایا، اس کو جلایا، اس کی راکھ کو ٹھنڈا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لگانے سے وہ خون رک گیا. عورتیں صحابیات کیا کرتی تھی؟ ازواج مطہرات اور صحابیات ان کا کرہ ڈلا کرتا تھا، ان کی قرآن دازی ہوا کرتی تھی. جو مسلمان اللہ کے راستے میں نکلا کرتے، اگر بیمار ہوتے، اگر پیاسے ہوتے، اگر زخمی ہو جاتے، یہ صحابیات اور امہات المؤمنین ان کی زخم پٹیاں کیا کرتی تھی. اتنے پانی نہیں کوئی بیان دی. گھر میں تم رہتے نہیں، گھر والوں کے مزاج سے واقف کوئی نہیں. گھوٹنے تم نے پینے، تھادلے تم نے پینی، گوٹے کا شربت تم نے پینا، نان تمہیں اچھے لگے، کباب تمہیں اچھے لگے. گھر والوں کے ہاتھ کی روٹی انہیں پکانی چھڑ دو. انہوں نے کہا جو تسی کھانی کوئی نہیں، میں پکانی کوئی نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. موج نہ کرو. اپنے گھر بیٹھ کے کھاؤ. اپنے بچوں میں کوئی شرافت ہے؟ 2 بجے تک بچے باہر پھر رہے. چاہتے نہیں بات تو سمجھاؤ. 12 بجے بچہ سو کے اٹھے، ماں کہیں انڈا بنا دا، نہیں کھانا. توریاں پکیاں نہیں کھانی، اے کھا لے نہیں کھانی. انہیں 4 بجے وہ پراٹھے کھانے نے، وہ پراٹھے 4 بجے جا انہوں اما نو کٹ دے، اما نو گھر کے اندر لیا.
رات کے وقت تو میرے عزیزوں گلیوں کے اندر ایک وقت ایسا تھا، ایک وقت رات میں ایسا آتا ہے کہ کتے بھی بھونکنا بند کر دیتے ہیں، لیکن رات کو انسان چل رہے شرر 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 صبح مدم. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو صبح دیر سے اٹھتی ہے، اس قوم کا رزق کبھی نہیں کھل سکتا جو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہے. کبھی ٹل مار لے، مدینے سے جا کے تعویذ لے آئے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کے دربار سے بغداد سے جا کے تعویذ لے آئے، اگر صبح کی نماز کا سجدہ نہیں کرو گے اللہ رزق کا دروازہ نہیں کھولے گا. میرا تمہیں تعویذ پر یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں یقین نہیں. فجر کی نماز کی عادت ڈالیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اس وقت رزق سے جھولیاں بھرتا ہے. یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، فاطمہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نہیں سونا، اس وقت اس کے روزی تقسیم کرنے کا وقت ہوتا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جو بندہ سو جائے اور اس پر سورج کی کرنیں پڑنے لگ جائیں، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزو شیطان آتا ہے اس کے دائیں کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. کوئی نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ مصیبت یہ ہے نا کہ ہم دین سیکھتے نہیں، دین سنتے ہیں، بس ٹائم ہو رہا ہے جی دین سنو جاؤ. 70 صحابہ شہید ہوئے، بھگدڑ مچ گئی، کافر لوٹ گئے. ابو سفیان جو اس وقت حضور کا سورا ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس نے آواز لگائی درے میں چھپ کے، صحابہ ادھر یہ ادھر، دونوں آمنے سامنے، میدان خالی. اور میں کہا تمہارے میں ابو بکر ہے، خاموش، اور کوئی جواب نہیں دینا. 3 مرتبہ کہا تمہارے میں ابو بکر ہے، نہیں. کب ہو گیا؟ کیا تمہارے میں عمر بچا؟ حضرت عمر کہنے لگا یا رسول اللہ، چپ خاموش. 3 مرتبہ للکار، کہا تمہارے میں محمد ہے، چپ. پھر اس نے بولا اعلو حبل اعلو حبل، آج ہمارے خدا کا نام اونچا ہو گیا، آج ہمارے خدا کا نام اونچا ہو گیا. عمر نہیں رکنا، عمر اب نہیں رکنا، پہلے مسئلہ تیری عزت کا تھا، اب مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے. کہتے لنا مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس حبل ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ کوئی نہیں. یہ للکار تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد اپنے گھمنڈ کو برقرار رکھنے کے لیے کافروں نے کہا یہ آج کا 70 صحابہ کا شہید ہونا بدر کے 70 کافروں کا بدلہ ہے. آج ہمارا حساب چکتا ہو گیا، آج ہمارا حساب برابر ہو گیا. آپ نے فرمایا عمر کھلو جا، اب اٹھ جا، بیٹھنے کا وقت نہیں. کہا خبردار، کوئی بدلہ نہیں، کوئی حساب برابر نہیں ہوا. جو تمہارے مرے وہ جہنم میں چلے گئے، جو ہمارے شہید ہوئے وہ جنت کے اندر چلے گئے. یہی تو میرے عزیزو بات تھی. افواج پاکستان کے جوانوں نے جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کیے، انہیں میرے عزیزو جنت کے نظارے نظر آ رہے تھے، جنت کے باغ نظر آ رہے تھے. وہ میرے عزیزو مسیح خاندان سے وہ عقیدہ رکھنے والا، اب پتہ لگ گیا کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرما دی. یہ تو میرے عزیزو اڑتی ہوئی ہوائیں ہیں، لیکن پاکستان کے 4 جوانوں نے پوری انڈیا کی فوجوں کی ناک میں نکیل دے کے رکھ دی. الحمدللہ افواج پاکستان نے وہ کارنامہ کر دیا. رب اکبر کی قسم ہے، جو لوگوں کی انگلی اٹھنی تھی آج لوگ اپنے ہاتھوں سے سلیوٹ کر رہے ہیں. ہماری افواج پاکستان، ہمیں تمہارے پہ بہت بڑا اعتماد ہے، بہت بڑا تمہارے پہ بھروسہ ہے. انشاءاللہ ہمارا تمہارا اعتماد اور ہمارا مان باقی رہے گا. تم نے میرے عزیزوں صرف پاکستان کے مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے. نعرہ تو بنتا ہے، کہہ دو پاک فوج، پاک فوج، پاکستان، پاکستان. رب اکبر کی قسم ہے، سائنس ان کے پاس تھی، ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، ساری تدبیریں اس کے پاس تھی، لیکن تقدیر اللہ کی ہمارے پاس تھی. وہ اللہ اکبر، فیصلہ وہی ہوا جو اللہ نے کرنا تھا. ایسی میرے عزیزو، ایسی شکست کافروں کو انشاءاللہ آئندہ سر اٹھانے کے لیے ایک نہیں 100 مرتبہ سوچے گا. اور جب بھی سر اٹھائے گا ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، انشاءاللہ نہ وہ ہاتھ کی انگلی رہے گی، نہ آنکھ کا اشارہ باقی رہے گا. اسلام کو اللہ نے کل بھی عزت دی، آج بھی قیامت کی صبح تک اسلام پھلتا پھولتا رہے گا. مکے والے کافر چلے گئے، مدینے والے مدینے آ گئے.
اب کیا لے کے جائیں مکے کے اندر؟ صحابہ تو لڑے میدان کے اندر، اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیاب ہوئے، مکے والے لوٹے۔ آپ مدینے سے، مکے سے مدینہ آئے، بدر کے راستے میں بیر روحا آتا ہے، روحا بہت حاجی پانی لے کے آتے، اور یہاں مشہور ہے کہ روحا پر، بیر روحا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پانی پیا، تو آج بہت شفا سمجھ کے پانی لایا جاتا ہے۔ جب کافروں کا یہاں پڑاؤ ہوا تو ابو سفیان اٹھا، انہوں نے کہا نہیں، مکے میں جا کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، چلو واپس مدینے۔ پہلے تو احد کے میدان میں جا کے چڑھائی کی تھی، اب مدینے میں جا کے چڑھائی کریں گے، چلو۔ خزائی قبیلے کا معبد تھا، اس نے کہا ہاں یہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یہ مسلمان ہو گیا۔ صفوان بن امیہ اس کے اندر بیٹھ، انہوں نے کہا ایسی دماغ کی خرابی نہ کرنا، اب نہ جانا، جو میدان میں نہیں آئے تھے وہ بھی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن ابو سفیان پر جنگی وہ جو تھا، وہ دماغ پہ غرور چڑھا ہوا تھا، نکلا مدینے کی طرف۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، صحابہ اکرام میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس پہ 10 11 12 تیر تلوار کے زخم نہ ہو۔ پہلا دن تھا، مدینے میں پہنچے شام کو، رات کو میرے عزیزو عبداللہ بن عمر کی طرف سے خبر پہنچ گئی، اور انہیں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ بلال کہ جی آمنا کے لال، فرمایا بلال جب مدینے میں کھڑے ہو کے اعلان کر دے چلو چلو اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے، وہی آئیں جو کل احد کے میدان میں آئے تھے، تو اور کوئی نہ آئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بھی صحابی نہ بولا، کوئی اپنا بازو ہاتھ کے اندر لے کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد کے میدان میں کھڑے ہو گئے، تیر لگا، ان کی آنکھ کا ڈیلا نکلا، انہوں نے ہاتھ میں یوں کر کے پکڑ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ کا ڈیلا لے کے آ گئے، یا رسول اللہ دیکھنا آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ آپ نے فرمایا اے قتادہ، جنت چاہتا ہے یا آنکھ کا ڈیلا چاہتا ہے؟ اب کیا کرے؟ یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دے دے، جنت اپنی مرضی سے دے دے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈیلا پکڑا اور یوں کر کے آنکھ میں رکھا، اور یوں کر کے لابدان لگا دیا، تھوک مبارک، نبی کے تھوک کے اندر بھی شفا، کہہ دو نا سبحان اللہ، نبی کے پسینے کے اندر بھی شفا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، آج بھی نبی کا پسینہ موجود، آپ ہی نبی کا، اللہ اکبر۔ علماء کرام، اہل سنت والجماعت، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، قرآن تو قرآن ہے، آج مسلمانوں کے پاس آمنہ کے لال کا پسینہ بھی محفوظ ہے، آپ کا لابدان بھی محفوظ ہے، آپ کا لباس بھی محفوظ، آپ کا مدینہ بھی محفوظ ہے۔ نہ یقین آتا مدینے میں جہاں کے بہارے دیکھو، پاکستان کے شہروں میں اتنی موسلادھار بارش کے قطرے نہیں برستے جتنی وہاں خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ، اللہ سب کو لے جائے مدینے کے اندر، زور سے آمین کہہ دو، اور بار بار اللہ مدینے میں لے کے جائے۔ حضور نے فرمایا نکلو میدان کے اندر، دو بھائی، بس آخری بات سنا رہا ہوں، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی شدید زخمی ہوئے احد کے میدان میں۔ حضرت طلحہ کا ہاتھ چھل، سعد بن وقاص کے 11 زخم، 9 زخم، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے زخم، چور زخموں سے خون رس رہے، یہ سارے کے سارے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دیکھ لو میدان کے اندر علماء فرماتے ہیں جن بچیوں کا رشتہ نہ ہوتا ہو، سن لو بھائی، ہر بندہ پریشان ہے نا بچوں کے رشتے واسطے، ہر بندہ پریشان، فرمایا جن بچوں کا رشتہ نہ ہوتا ہو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ حسبنا اللہ، رک جائے، کٹھا نہیں پڑھنا، حسبنا اللہ، رک گیا، پھر ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وقف کرے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذکر آئے گا، اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے حوالے ہو رہے تھے، فرشتے کہنے لگے میں آؤں، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، ابا کہنے لگے کیا بنے گا، کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اما ہاجرہ تنہائیوں کے اندر ہو گئی، اما ہاجرہ کون سارا بنے گا، فرمایا حسبنا اللہ
و نعم الوکیل. فرشتوں کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نبیوں کا طریقہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نبیوں کے خاندان کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نکلو میدان کے اندر. اب یہ دو بھائی حضرت سال اور حضرت رافع رضی اللہ عنہ یہ اتنے زخمی ہو گئے تھے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. اب دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا کریں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی نے بلا لیا, سمع و اطاعت اللہ و رسولی, سن لیا اور اطاعت کی, نکلے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر. اللہ اکبر. میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے دیکھا. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا پیروں سے نہیں چل رہے تھے بلکہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہے تھے, جتنا چل سکے چل لیے, پھر گر گئے. پھر دونوں بھائی معذور ہو گئے کہ کیسے چلے. ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا, ایسا کر میں گھسٹ کے چلتا ہوں تو میرے کندھے پہ بیٹھ جا. اللہ اکبر. ایسا کرتا ہوں تو جب میں تھک جاؤں تو میں تیرے کندھے پہ آ جاؤں گا. جب یہ دونوں بھائی گھسٹ گھسٹ کر ایک دوسرے کے کندھے پہ کوئی مال لینے جا رہے تھے, لوگ کی کہتے ہیں احد کے میدان کے اندر صحابہ مال کے پیچھے لگ گئے, جان دینے جا رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دوسرے کے کندھے پہ پہنچے, آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا ہوا. کہ رسول اللہ چلا نہیں جا رہا تھا, ایک دوسرے کا سہارا لے کے آئے, نبوت کے ہاتھ اٹھ گئے. آپ نے فرمایا اللہ تجھے مال بھی دے گا, اللہ تجھے سواریاں بھی دے گا, اللہ تجھے گھوڑے بھی دے گا, اللہ تجھے اونٹ بھی دے گا. اللہ نبی کی دعائیں تھی, پھر رنگ لے کے آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا دیتے تھے, پھر جب پڑاؤ آ کر ڈلا, انہیں کہا یہ کیسے انسان ہیں, فرشتے ہیں, پتھر کے ہیں, لوہے کے ہیں, ابھی نے زخمی کر کے بھیجا, یہ پھر شیروں کی طرح میدان کے اندر آ گئے. تو اس وقت کافر اپنا لشکر لے کے بھاگ گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ترانہ سناتے ہوئے یہ مدینے کے اندر واپس لوٹے. اس کے بعد کے سن 4 ہجری کے جو واقعات ہوئے, کیونکہ سیرت ترتیب سے چل رہی ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا. آپ دعا بھی فرمائیں. وہ پرائیویٹ کوٹا حج کا چل رہا ہے, بڑی زور تو لگ رہا ہے, اللہ کو جو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالی حج کا جانے کا ارادہ ہے. حضرت قاری عتیق الرحمان صاحب کا بھی, میرا بھی, پیسے بھی جمع ہو گئے, درخواستیں بھی چلی گئیں. اب وہ ہمارا ویزا لگے, اللہ کرے سب کا لگ جائے, اللہ سب کو لے جائے. تو انشاءاللہ اگر یہاں ہوئے تو ٹھیک, چلے گئے تو ہمارے لیے دعا فرمانا. اگلا جمعہ اور سائندہ جمعہ اگر نہیں جا سکے تو ہم نہیں جائیں گے, تو 67,000 حاجی نہیں جا رہا. اللہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ سعودی حکومت کے دلوں کے اندر نرمی ڈال دے تاکہ 67,000 حاجیوں کے جانے کے ان کے ارمان کو اللہ پورا کر دے. آمین آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.